لیں جی، بہت مبارک ہو، کیونکہ ٹی ایل پی کا پہلا تحفہ آ گیا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کر لیا ہے، جس میں پاکستان کو انتہا پسند ملک قرار دیتے ہوئے اس پر پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے. یہ قرارداد ٹی ایل پی کی فرانس کے خلاف حالیہ پرتشدد مظاہروں کے رد عمل میں پاس کی گئی ہے. دوران سیشن پاکستان میں عوام کو مارنے اور املاک جلانے کی فوٹیجز بھی پیش کی گئی ہیں. قرارداد میں فرانس کے نمائندوں نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستان میں فرانس کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ تشدد روکنے کی کوشش کرنے والی پولیس کو فرانس کا ایجنٹ کہہ کے قتل کیا گیا ہے. انہوں نے دوسری دلیل بھی دی ہے. دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ ایسے مظاہرے دنیا کے کسی اور مسلم ملک میں نہیں دیکھے گئے، یعنی یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں انتہا پسندی پائی جاتی ہے. اب مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ مسلم امہ کا ہے، یہ عربی جو ہے نا یہ نہیں کھڑے ہوتے، پتہ نہیں کیا بیماری ہے ان کو. پاکستان ہی ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن طریقہ اس وقت غلط تھا جو ہمارے گلے پڑ گیا. اور اس سیشن میں یورپ کے تمام 50 ممالک نے حصہ لیا اور پاکستان پر پابندی لگانے کے حق میں 681 ووٹ پڑے ہیں، جبکہ مخالفت میں صرف 3 ووٹ پڑے ہیں، صرف 3. اتنی بھاری اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ پورا یورپ فرانس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور اسی کا خدشہ عمران خان صاحب نے ظاہر کیا تھا جب انہوں نے تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو ہالینڈ والے معاملے کی طرح سفارتی محاذ پر حل کریں گے. لیکن یہاں پہ جو ہمارے جذباتی قسم کے سوشل میڈیا کے مولوی ہیں وہ تو نہیں نہ سنتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں چلانی ہیں، ہم نے تعلقات ہی ختم کرنے ہیں، ہم نے سفیر ہی نکالنا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا پاکستانیوں کے ایمان کا ٹیسٹ، کیونکہ جو پابندیاں زیر غور ہیں ان میں پاکستانی مصنوعات کو ٹیکس پر دی گئی چھوٹ ختم کی جائے گی. پاکستان کو یورپ کے تمام ممالک سے بھیجی جانے والی رقوم پر بین لگے گا، اور پاکستان پر سفر اور ویزوں کی پابندیاں بھی لگانا زیر غور ہے، جس کے بعد آپ وہاں پہ نہ جا سکتے ہیں، نہ وہاں پہ ککھ بیچ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے ہونا کیا ہے؟ پاکستان کی کل لیبر فورس ہے جو اس کا 45% ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے. یہ فیصل آباد میں صنعتیں، یعنی کروڑوں پاکستانی اور یورپ کا ان کا سب سے بڑا جو خریدار ہے وہ محروم ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے. اور تقریباً $7 ارب یا 1150 ارب روپے کی مصنوعات پاکستان یورپ کو بیچتا ہے، جس سے مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے، پاکستان کی معیشت چلتی ہے. اور 22 لاکھ پاکستانی پورے یورپ میں کام کرتے ہیں جو اپنے گھر کو سالانہ $3 ارب یعنی 450 ارب روپے بھیجتے ہیں بیرون ملک، یعنی یورپ سے. صرف یہ سب بند ہو جائے گا، جس کے بعد پاکستانیوں کی جو غیرت ایمانی ہے نا، اس کا امتحان ہوگا. اگر یہ پابندیاں لگ گئیں تو یہ ٹی ایل پی کا پہلا کارنامہ ہوگا اس ملک میں. کیونکہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، کیونکہ ٹی ایل پی والوں کو اقبال سے کوئی خاص محبت ہے نا، تو علامہ اقبال کا ہی شعر سنیں: تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے نا تو آپ کو ذلت کی موت ہی مرنا پڑے گا، اور یہی ازلی سچائی ہے. طاقت پوری کریں، پھر جو مرضی کریں، جو مرضی دھمکی لگائیں. یہی آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. انہوں نے جب فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف روانگی تب تک اختیار نہیں کی جب تک انہوں نے مطلوبہ طاقت حاصل نہیں کر لی. عمران خان کی تقریر اور شاید میری اس ویڈیو کو بھی آپ اتفاق نہیں کریں گے. آپ بولیں گے کہ ہم بھوک سے ہمیں نہ ڈراؤ، ہم یہ بھوک سے اوپر کی چیز ہے، ہمیں بھوکے بھی موت آ جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو پھر آپ بات تیاری رکھیں، ابھی عشق کا حقیقی امتحان آنے والا ہے. کیونکہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے خریدی کی گاڑیوں کو جلانا یا ان کے گھر توڑنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ خادم رضوی صاحب جو کہا کرتے تھے نا کہ میرا ایک مرید جو ہے وہ ساری ملک کے سارے قرضے اتار دے گا. اب وقت آ گیا وہ مرید سامنے آئے. ٹھیک ہے، وہ چندے اکٹھے کریں، وہ ملک کے قرضے بھی اتاریں، اور یہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کی تنخواہیں بھی وہی مقرر کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ فرانس سے اس جو اظہار یکجہتی کیا ہے نا انہوں نے، یورپ والوں نے، آپ بھی اب اس کا رد عمل دیں کہ جتنے بھی یہ فیس بک پر پوسٹیں کر رہے تھے نا کہ یہ فرانس کے سفیر کو نکال دو اور یہ کر دو وہ کر دو، ان میں سے جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یورپ میں، وہ سب سے پہلے چھوڑ کر پاکستان آئے نا، پھر ان کا پتہ چلے.